السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سائفر کیس کی قبر اب کھد چکی ہے اور اس کیس کا منطقی انجام جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے ڈائس پر ہاتھ زور سے کیوں مارا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے کس طرح ایک نظیر نکال کر اٹارنی جنرل کے سامنے رکھی، اٹارنی جنرل کو کن الفاظ میں لاجواب کیا، اور اب ایک نیا نقطہ پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے عدالت میں اٹھایا گیا جو اس پورے کیس کو کالعدم قرار دے دے گا۔ لیکن ابھی انتظار فرمائیے کا بورڈ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لگا دیا گیا۔ کتنا انتظار کرنا پڑے گا اس کی تفصیل ویورز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اب سائفر کیس کتنے دن اور چلے گا اور حکومت کو کس طرح اب منہ کی کھانی پڑی اس کیس کے اندر، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں کیوں روئے اور پولیس نے ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا، جوڈیشل ریمانڈ پر وہ جیل جا چکے، اب ان کی ضمانت میں کیا کوئی رکاوٹ موجود ہے، اور پھر ویورز الیکشن کمیشن میں کے دفتر میں ایک کرفیو اور کیا آر ٹی ایس بٹھانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور شہباز شریف کراچی پہنچے، اس سے پہلے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی استدعا، اور عدالت نے کیا فیصلہ سنایا، نواز شریف کیا الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے۔ لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس کے اندر یہ تحریک انصاف اور عمران خان کی ایک اور فتح ہے، اور کیس میرٹ پر لڑا نہیں جا رہا بلکہ میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کیس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر اس کے اندر رکھنے جو ہیں وہ اٹکائے جا رہے ہیں۔ اب سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ایک جو فتح ہے، یہ اسلام آباد کے جج میاں گل حسن صاحب نے ایک طرح سے اس فتح کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹایا تھا کہ ان کیمرہ آج بھی سماعت ہو رہی ہے، لوگوں کے گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ بند کمروں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اسے روکا جائے، یہ کھلم کھلا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر ایک نیا نقطہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی طرف سے اٹھایا گیا جو اس پورے کیس کو کالعدم قرار دینے کے لیے کافی تھا۔ اب اس کے اوپر عدالت کا کیا حکم آیا یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ویورز یہ جو عمران خان بے قصور ہیں اور جج صاحب نے ٹیبل پر جو زور سے ہاتھ مارا، یہ ماجرا کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ سائفر کیس میں جو جج صاحب کے ریمارکس تھے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا، اور متعدد دفعہ جب ضمانتوں کے معاملے آئے تو 9 مئی کے واقعات کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے آپ کو ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر ایک ریٹ کا معاملہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے دیتی ہے لیکن باہر نکلتے ہی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت بھی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو تھے، ان کے الفاظ یقیناً جو ریمارکس تھے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ انہوں نے ظلم اور فسطائیت کے اس دور کے اندر آواز بلند کی، بالکل اسی طرح جس طرح بابر ستار جو ہیں وہ آواز بلند کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ اوپن سماعت کی اہمیت کے حوالے سے جج میاں گل حسن صاحب کی طرف سے ایک نقطہ یہ اٹھایا گیا، چونکہ بار بار پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ان کیمرہ سیشن یعنی ان کیمرہ جو سماعت ہے یہ نہیں ہے۔ اس پر جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے، انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو یہ کہا کہ میں اپنے فیصلے میں ان کیمرہ ٹرائل کو آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر سائفر ٹرائل کو جلد بازی میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی جملہ جو ہے وہ میاں گل حسن اورنگزیب کا تھا کہ حکومت چاہتی ہے اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسے منطقی انجام تک جلد سے جلد پہنچایا جائے، بے شک انصاف کی دھجیاں اڑا دیں، بے شک قانون کی دھجیاں اڑا دیں، بے شک نئے قوانین بنا کر ان کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا جائے، بے شک جنگل کے قانون کے تحت اس کیس کو چلایا جائے، ہم نے کسی نہ کسی طرح اسے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کیس کو عجلت کے اندر اور جلد بازی میں سنا جا رہا ہے، یعنی اس کی اہمیت جو ہے وہ صفر ہو رہی ہے۔ ویورز اس کے بعد جج صاحب نے جو پروسیکیوشن تھی اس کے اوپر واضح یہ کیا کہ اوپن سماعت کی اہمیت خصوصی عدالت کے جج پر واضح ہے، نہ ہی پروسیکیوٹرز پر،
اور سائفر ٹرائل اپنی نوعیت کا پہلا ٹرائل ہے۔ اس طرح کے کیسز میں آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا حق ملا ہے یا نہیں، کیونکہ آرٹیکل 10 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ جج نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا سہارا لیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ تین یعنی جج صاحب کے اوپر بھی عدم اعتماد آ گیا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے۔ اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک طرح سے سپرویژن کرتی ہے اپنے ان تمام ماتحت عدالتوں کی، یعنی نگرانی کون کرے گا، انہیں سپروائز کون کرے گا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈومین میں آتا ہے۔ اسی لیے اگر وہ عدالت یہ کہے اور سوال اٹھا دے کہ جناب ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی کیا ہیں، یہ جج صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا۔ نمبر 2، پروسیکیوٹرز کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کیمرہ عدالت کی جو سماعت ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کیمرہ سماعت یا بند ٹرائل، کمرے میں بند ٹرائل کسے کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور جان بوجھ کر نامعلوم ہونے کی ایکٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پھر سائفر ٹرائل اپنی نوعیت کا پہلا ٹرائل ہے، یعنی اس سے پہلے پاکستان کے اندر 2 نظیریں موجود ہیں جس کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے بھی دیا گیا۔ اور دوسری جو چیز تھی جس کا سہارا لیا ہے میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ مواد ناکافی ہے، بس یہی ہے، دیٹس اٹ۔ یعنی اس بات کے اوپر کیونکہ بار بار وہ سوال پوچھ رہے تھے جو پروسیکیوشن تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ دیا، اس کے اوپر اس فیصلے کے جو مدرجات تھے وہ پڑھ کر سنائے گئے، تو پھر میاں گل حسن اورنگزیب نے جو اس پورے کیس کو کالعدم قرار دینے کے لیے اور اس ٹرائل کو روکنے کے لیے کافی تھا، انہوں نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور کہا کہ بس دیٹس اٹ، مجھے میرا جواب جو ہے وہ مل گیا۔ اور پھر ویورز اس کے اندر جو اٹارنی جنرل صاحب کی ایک طرح سے درگت بنائی گئی، ان کی دلائل کی درگت بنائی گئی، وہ کیا تھی؟ اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 گواہ جو ہیں ان کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دی ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 12 دیگر گواہان کے بیانات بھی تو بند دروازوں میں ہوئے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی سمجھتے ہی سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کیس کو اس انداز میں آگے چلایا جا رہا ہے۔ پھر جو دوسری چیز جو جج صاحب کی طرف سے سامنے آئی، جج صاحب نے سلیکٹڈ لوگوں پر بھی جھاڑ پلائی۔ کس طرح کے اوپن ٹرائل کیا ہے یہ واضح کر چکے ہیں، تم آ جاؤ، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے۔ اب ہوگا پتہ کیا ہے کہ یہاں پر کیونکہ ایک سلیکشن تھی، جیسا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سلیکشن کمیشن ہے، اسی طرح ایک سلیکٹڈ اور ایک سلیکشن کا پروسیس یہاں پر بھی ہے۔ مخصوص لوگوں کو اندر بٹھایا جاتا ہے، ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو کہیں سے بھی، پاکستان کے عام شہری سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پر مہریں لگی ہوئی تھی، دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں، اور وہ صحافی جنہوں نے آ کر باہری سے رپورٹ کیا انہیں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے، یا کم از کم انہیں شو کاز نوٹسز جو وہ ضرور ہوئے، اور پھر انہیں یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو اپنے یہ جو گفتگو جو آپ نے آ کر کہی آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ان حالات کے اندر یہ کیس جو ہے وہ چلایا گیا۔ اور پھر ویورز اس میں جو سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جن سلیکٹڈ لوگوں کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کل کیا ہوگا یہ جی کہ بند کمرے میں سماعت کیپیسٹی کے اوپر چلی جائے گی۔ جس کمیونٹی ہال میں یہ سماعت جاری ہے وہاں پر کوشش یہ کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو اندر آنے دیا جائے، یعنی پہلے ان لوگوں کو آنے دیا جائے جو اینٹی پی ٹی آئی ہوں، اینٹی عمران خان ہوں، ایسے صحافیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اندر آنے دیا جائے، اور پھر کیپیسٹی ایشو کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ جناب اندر کمرہ عدالت کے اندر جو سماعت کے لیے جو سپیس تھی، جو کمرہ عدالت کی جو سپیس ہے وہ بھر چکی ہے، لہٰذا زیادہ لوگ اندر نہیں جا سکتے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کا موقف جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ ویورز اس کے اندر جو تم آ جاؤ اور تم رہنے دو کی بات تو کسی حد تک جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی پہلی کھول کر سامنے رکھ دی کہ جج کر کیا رہا ہے، پروسیکیوشن کیا کروانا چاہتی ہے۔ لیکن سائفر کیس کے اندر جو ایک نیا نقطہ سامنے آیا، یہ آپ کے سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کی طرف سے جو درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، آپ نے یہ غور سے سننا ہے اور اس کلپ کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس لیے کیونکہ کل کو جب یہ فیصلے سنائیں گے اور بڑی عدالتوں میں جائیں گے تو یہ جملہ اور یہ گفتگو آپ کو مدد کرے گی
اس پوری جو کانسپریسی عمران خان کے خلاف جو بنائی جا رہی ہے اسے سمجھنے کے لیے، چونکہ جو موقف اختیار کیا گیا اس کے مطابق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ چونکہ ایک اسپیشل لا ہے، اس کے مطابق سائفر کیس میں ایف آئی آر کی بجائے حکومت کے مجاز افسر نے ڈائریکٹ کمپلینٹ عدالت میں دائر کرنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ درخواست کے اندر موقف تھا جو پروسیس فالو نہیں ہوا، اس لیے اس کیس کی ساری کارروائی جو ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے یہ استدعا کی گئی، اس پر انہوں نے ایف آئی اے کو نوٹسز جو ہیں وہ کر دی، انہوں نے کہا کہ میں اسے کالعدم قرار نہیں دے سکتا، ہمیں پہلے نوٹسز کرنے ہیں، کیونکہ پروسیکیوٹر صاحب وہیں پہ کھڑے تھے ایف آئی اے کے، تو انہوں نے وہیں پہ اسے وصول کیا اور یہ اب نوٹسز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اب سماعت 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے اور 11 جنوری تک سماعت روکنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ اب آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ سائفر کیس کی جو قبر کھد چکی ہے اور اب اس میں سائفر کا جو مردہ ہے اسے دفنا دیا جائے گا اور اس کے اوپر کتبہ لکھوانے کے لیے باقاعدہ حکم جو ہے وہ بھی بس آنے والا ہے، اور سائفر کیس کے اندر جتنا اس غبارے کے اندر ہوا ان لوگوں نے بھری ہے اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکل رہی ہے، اور ان کے پاس اب کوئی راستہ ایسا موجود نہیں ہے، کیونکہ ویورز پاکستان کی 2 بڑی عدالتیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پر یہ کہا گیا کہ ضمانت روکنے کی ناکافی ثبوت موجود ہیں، اور دوسری طرف یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشنز ہیں یقیناً اس کی بنیاد کے اوپر بھی اب معاملات جو ہیں وہ ہمیں عمران خان کے حق میں اور تحریک انصاف کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ویورز آگے بڑھنے سے پہلے یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ آج عمران خان کے اس موقف کی فتح ہوئی ہے کہ یہ امریکہ اور پاکستان میں کچھ مخصوص شخصیات کو بچانے کے لیے یہ کیس جو ہے ایک نئے انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک دلیل آ گئی، ایک فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد، اور پھر یہ جو اغوا برائے بیان کے مرکزی ملزم تھے، یا کردار انہیں کہنا چاہیے، ملزم تو نہیں رہے، وعدہ معاف گواہ بن گئے اعظم خان، اب ان کی کیا حیثیت ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جائے گا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کے جو ریمارکس تھے سائفر کے اندر وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان ریمارکس نے بھی اس کو دفن کیسے کیا کہ عمران خان پر جو الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سائفر کا غلط استعمال کیا اور اس سے دشمن ملک نے فائدہ اٹھایا، وہ سرے سے ایف آئی آر میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کیس جو ہے نا، اگر یہ کہا جائے کہ ایک تو یہ کیس اور پھر جو ان کیمرہ ٹرائل جو ہے اس کے تابوت میں یہ آخری کیل آج کی کارروائی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے 2 بار وزیر خارجہ رہ چکے ایک سینئر سیاستدان ہیں، اور میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور ان تمام لوگوں کو جن کا تحریک انصاف یا ان کی اپنی جماعت یا پھر ان کے ہمدردوں سے تعلق نہیں ہے، یعنی اس گروہ سے تعلق نہیں ہے جو ان کے ہمدرد ہوں، ان تمام لوگوں کو آبویسلی کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے شاہ محمود قریشی کے لیے آواز بلند کی، کیونکہ جو مناظر ہم نے پاکستان کے اندر دیکھے ہیں کہ ایک سابق آپ کا فورن منسٹر اور اسے ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ دھکے دے رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اسی بات کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کو جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ڈیوٹی مجسٹریٹ سید جہانگیر علی جو سماعت کر رہے تھے تو شاہ محمود قریشی ان کے سامنے آنسوؤں سے روئے ہیں۔ آبویسلی آپ کی اتنی تذلیل کی جائے، آپ کا قصور کیا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہو، آپ کو گھسیٹا جائے، آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ جو ہاتھ مجھے گھسیٹ رہے ہیں یہ کون سے ہاتھ ہیں اور یہ کس بنیاد پر میرے خلاف جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے۔ میں بہت سارے بیربلوں کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا میڈیا ایک کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور آج کل جو لوگ اس واقعے کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جی ایس ایچ او صاحب سے بھی بات ہوئی، اعلیٰ حکام سے بھی بات ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی دیر تک شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور جب انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور تقریر جھاڑنا شروع کر دی تو ہم نے انہیں اٹھا کر جو ہے پھر بختر بند گاڑی میں پھینک دیا۔ دیکھیں پاکستان میں جو کچھ ہوا، ہمیں ان بیربلوں سے جو ترجمان بنے ہوئے ہیں کچھ مخصوص ہاتھوں کے اور کچھ مخصوص مقاصد کے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ویڈیو ہی کافی ہے جس میں شاہ محمود قریشی کو دھکے مارے گئے، انہیں گھسیٹا گیا اور انہیں موقع نہیں دیا گیا کہ کس قانون کے تحت جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا جس کا وہ جواب مانگ رہے تھے۔ اور پھر ویورز آپ دیدہ ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عالمی سطح پر پاکستان اور اداروں کی صفائیاں دیتا رہا ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟
موقع پر نہ FIR میں نام ہے، مہینوں بعد FIR میں شامل کیا گیا۔ قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں میں 9 مئی کے راولپنڈی میں نہیں، پنجاب میں نہیں تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ اچھا، آگے چل کر نا انہوں نے ایک انتہائی اہم شخصیت کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا کہ جو نظام کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا، اور کیا بتایا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اس گواہی کی، اس بے گناہی کا جو ثبوت ہے وہ کس شخصیت نے دیا، یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر بتایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تقریر کا حوالہ دیا گیا لیکن مکمل بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ویڈیو عدالت منگوا لیں۔ میں نے تو کہا کہ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے۔ بہت ذمہ دار شخص نے کہا کہ میں 9 مئی میں صاف ہوں، کہیں گے تو میں آپ کو نام بھی دے دوں گا۔ اب یہ نام والی بات میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو سوالات چھپے ہوئے ہیں نا، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ مجھے غیر قانونی طور پر رکھا گیا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ جیل کی حدود میں تھا، وہاں پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچی۔ 5 بار ممبر پارلیمنٹ رہ چکا، جبکہ SHO جمال نے مجھے مکے لاتیں ماری، SHO اشفاق چیمہ نے مجھے گالیاں دی، میری چھاتی میں درد ہو رہی تھی۔ مجھے کل رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، رات بھر سونے نہیں دیا گیا، لائٹیں جلا کر بار بار جگایا گیا، شور مچایا گیا اور مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر یہ تنگ کرتے رہے۔ اور اس پر جو وکیل تھے علی بخاری صاحب، انہوں نے دلائل بھی دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود کی ٹویٹ انہوں نے ایک تو پڑھ کر عدالت میں سب کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ چیئرمین PTI کے ساتھ نکلیں یکجہتی کے لیے، اس پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اب یہ 12 مقدمات ہیں جی جن میں شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور اب سوال اس کے اندر یہ تھا کہ 12 مقدمات تو آپ نے درج کر لیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ استطاعت ہے اور آپ کے پاس پاور بھی ہے، 12 چھوڑ کر آپ 1200 بھی مقدمات درج کر سکتے ہیں، لیکن ثبوتوں کا کیا ہوگا؟ اور عدالت نے اسی بنیاد کے اوپر شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کر دیا ہے اور اب وہ دوبارہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ ویورز، 14 روزہ ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے اور ان کے 30 دن کے جسمانی ریمانڈ، یعنی غضب خدا کا 30 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا گیا عدالت کی طرف سے۔ اب اس کے ساتھ جو سوالات جڑے ہوئے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے جس طاقتور شخصیت کا کہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی، اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے سارا کا سارا پول کھول دیا تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، چونکہ ان کے بیان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی ریکارڈ پر اس اعلیٰ شخصیت کو لایا جائے، اور کل کو اگر اعلیٰ شخصیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کون تھی تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب اس کا نام بھی بتا دیں گے، اور پھر جس طرح سے 9 مئی واقعات پر جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ موجودہ نظام کے اندر جو شخصیت کرتا دھرتا ہے، وہ اگر میں اس کا نام لے لوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تو شاید مجھے ویورز یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے مشکلات بن جائیں گی، اور پھر جج صاحب بھی ایک دفعہ یہ ضرور سوچیں گے کہ ہم نے کیا اس نام کو قبول کرنا ہے، کیا اس شخصیت کو بلانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا سائفر کے کیس کے اندر، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ انہیں بلائیں اور وہ میرے نمبر 1 گواہ ہیں، اور میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سائفر میں مخاطب کون تھا، کیونکہ بات اب اس حد تک چلی گئی۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ جب آپ کچھ طاقتور لوگوں کو انوالو کریں گے تو آبویسلی عین ممکن ہے کہ اس کیس کو لپیٹ دیا جائے اور اسے اس کے منطقی انجام تک نہ پہنچایا جائے۔ ہاں، گھسیٹا ضرور جائے گا، رگڑا ضرور لگایا جائے گا، اس بنیاد کے اوپر ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا، لیکن منطقی انجام تک شاید اب جو قانونی نظیریں موجود ہیں اس کے بعد یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم شاہ محمود قریشی کے اس بیان کی روشنی میں تھوڑی کسوٹی کھیل لیں کہ نظام کا کرتا دھرتا کیا وہ پاکستان کی عدلیہ میں موجود ہے، یعنی یہ نظام جس سے پاکستان کی 26 کروڑ عوام جو ہیں وہ خائف نظر آتے ہیں، اس کو چلانے بنانے اور ترجمانوں کی فوج اور نگرانوں کی جو ایک پوری کی پوری ایک پلٹون جو موجود ہے، کیا اس کے پیچھے یہ شخصیت کیا جو موجود ہے اس کا تعلق پاکستان کی جوڈیشری سے ہے؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں کیا یہ شخصیت موجود ہے جو پورے نظام کے کرتا دھرتا ہیں؟ اس کا بھی جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ یہ جو میں آپشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے اور کچھ لوگ جو پاکستان میں ہمیشہ سے جن کا کردار رہا،
سیاست کے اندر؟ کیا یہ لوگ موجود ہیں یا پھر نواز شریف صاحب کو پیار کرنے والے یہ دوست ان کے جن کے بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کے اندر کرتا دھرتا ہے پورے نظام کی، کیا ان کا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے؟ ویورز، اس کے اوپر آپ نے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتانا ہے کہ جو اشارہ کیا گیا ہے وہ کس کی طرف ہے۔ آخر میں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے سے، ملازمین سے، آر او سے حلف نامہ جو ہے وہ لیا گیا اور حلف ناموں اور معاہدوں پر دستخط کرائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جو گفتگو الیکشن کمیشن کے دفتر میں یا پھر ان کے مجاز اتھارٹی سے ہوگی، آپ اسے باہر جا کر کسی سے بھی شیئر نہیں کریں گے۔ اب اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے ساتھ تھا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ تمام سسٹم جو ہے یعنی ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور بالکل جو نتائج ہیں صاف اور شفاف جو ہیں وہ الیکشن کے سے حاصل کیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ بات انہوں نے دعویٰ تو کر دیا، لیکن جو سب سے اہم اس کا ایک ڈراپ سین یہ ہوا ہے جی کہ بلوچستان کے ضلع ذوب میں کام کرنا اس ای ایم ایس سسٹم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں 2 خطوط بھی آئے ہیں جی، اور ان میں یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں آپ نے جو سسٹم دیا ہے یہ کام نہیں کر رہا۔ اگر یہ خبر باہر نہیں آئے گی اور اسے رپورٹ نہیں کیا جائے گا تو یقیناً شفافیت کا ایلیمنٹ کیسے آئے گا، اور ان کے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل تیار کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے حلقہ پی کے 91 کے ریٹرننگ آفیسر کا معطل کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی الیکشن کمیشن کے اندر، جہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی اگر اس طرح ہمارے معاملات میں آپ ٹانگ اڑائیں گے تو شاید انتخابات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، اور اب اس بنیاد پر اس پورے مدعے کو اٹھا کر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا جائے گا، جہاں پر اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب جو فریقین کے حوالے سے ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد والے معاملے پر بھی الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت چیف الیکشن کمشنر، اور جب سے یہ خبر آئی نا کہ یہ خود ڈیفالٹر نکلے ہیں، اب ان کے خلاف بھی بہت ساری شکایات کے انبار جو لگ گئے ہیں۔ بنیاد پر اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہو سکیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے، اور ان حالات میں ہمیں صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر آخر میں دے دیں کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی، اس کے اوپر ایک اعتراض جو ہے وہ لگایا گیا تھا، اور ان اعتراضات کے حوالے سے یہ NA 15 مانسہرہ تھا، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات جو ہیں اسے مسترد کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں دیتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں انہیں منظور کر لیا گیا، کیونکہ موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ جناب سزا یافتہ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 جج صاحبان نے انہیں سزا دی، لہٰذا انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت جو انہیں نہ دی جائے۔ لیکن اب اس اجازت کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور اب اس فیصلے کو بھی بڑی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ تشریح کی بات کی جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشریح کی، اور خاص طور پر اس وقت جب پریکٹس اینڈ پروسیجر یا آفریدی صاحب کا ایک نوٹ جو موجود ہے، تو کیا عین ممکن نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی قانون بنائے، اور پارلیمنٹ جب قانون بناتی ہے تو کیا عدلیہ اس کے اندر اپنا جو سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے اسے استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے، اور عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انوالومنٹ جو ہے ہمیں اس کیس کے اندر بھی نظر آئی، کیونکہ اگر درخواست چلی گئی تو پھر یہ یقیناً نواز شریف صاحب کی جو کاغذات جنہیں ایکسیپٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ گائیڈ لائن لینی پڑے گی ایک فیصلے کی شکل میں، جو مجھے حیرانگی ہے، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نواز شریف کے کاغذات کو چیلنج نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اور اس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو آخر میں یہ بھی خبر دے دیں، ایک جو کور کمانڈر کانفرنس کا جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں فوج انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فراہم کرے گی، اور یہ باقاعدہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ چیزیں رکھی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ ایک لسٹ تھی، وش لسٹ سے کہنا چاہیے، جس میں جو مطلوبہ نمبرز ہیں سیکیورٹی پرسنلز کے وہ پورے نہیں تھے،
اور فوج سے مدد مانگی گئی تھی۔ اب کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوج انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فراہم جو ہے وہ کرے گی۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔